بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو یا جہنم کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جس کو حبش کے ملک میں دیکھا تھا۔ اس میں مورتیاں یا تصویریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا جب ان میں سے کوئی اچھا شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ مورتیاں یا تصویریں رکھتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ساری مخلوقات سے بدتر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ناحق خون کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے مطابق یہ آیات مبارک نازل فرمائی۔ ترجمہ: رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کریں گے وہ اپنی سزا پا لیں گے۔